حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عابد، زاہد، متقی، محدث، مفسر گزرے ہیں۔ 99 ہجری میں عراق کے شہر کوفہ میں پیدا ہوئے اور 161 ہجری میں عراق کے شہر بصرہ میں وصال فرمایا۔ آپ کا دل خوف خدا سے لبریز رہتا تھا ہر وقت۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جوانی میں ہی کمر دوری ہو گئی تھی، کمر جھکا کر چلتے تھے۔ اکثر و بیشتر لوگ آپ سے پوچھتے کہ یہ آپ کی کمر جھکنے کا سبب کیا ہے، کمر ٹیڑھی کیوں ہوگی؟ عموماً بڑھاپے میں جا کر جب اعضاء ہڈیاں کمزور ہو جاتے ہیں، انسان میں طاقت نہیں رہتی تو کمر دوری ہو جاتی ہے، جھک کر رکوع کی مانند چلتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جوانی میں ہی ایسے چلتے تھے۔ ہر کوئی پوچھتا تو آپ بڑی حکمت عملی سے ٹال دیا کرتے تھے۔ آپ کا ایک شاگرد تھا جو ہمیشہ اس ٹوہ میں رہتا کہ کسی طرح اسے موقع ملے اور وہ آپ سے اس کا سبب جانے کہ آپ کی کمر دوری کیوں ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ بات ٹال دیا کرتے تھے۔ ایک دن اس شاگرد کو موقع مل گیا، تنہائی میں حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ گیا، عرض کرنے لگا، حضور آپ کی کمر جھکنے کا سبب کیا ہے؟ آپ نے ٹال دیا۔ دوبارہ پوچھا، ٹالا، لیکن وہ بار بار پوچھتا رہا، اصرار کرتا رہا۔ آخر کار حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے ایک استاد تھے، میں نے ان سے کئی قسم کے علوم و فنون حاصل کیے۔ جب ان کے وصال کا وقت آیا تو میں ان کے پاس تھا۔ مجھے کہنے لگے کہ اے سفیان، میں نے 50 سال اللہ کی مخلوق کو گناہوں سے روکا ہے، انہیں علوم سکھائے ہیں، اللہ کی معرفت سکھائی ہے، لیکن اب جب وقت آخری آ پہنچا ہے تو رب کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ تو ہماری بارگاہ میں پہنچنے کی اہلیت نہیں رکھتا۔ فرماتے ہیں بس میں نے ان کی یہ بات سنی تو خوف خدا سے میں دورہ ہو گیا، میری کمر ٹیڑھی ہوئی تو کمر ٹوٹ گئی میری۔ اس وقت جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے میری کمر ٹوٹنے کی آواز بھی سنی، یہی سبب ہے کہ میں جھک کر چلتا ہوں۔ اللہ کے محبوب بندے تو ایسے گزرے کہ خوف خدا سے ان کی کمر ٹیڑھی ہو گئی۔ وہ جانتے تھے کہ رب کریم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی۔ رب نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ، جب وہ کانوں کو پھاڑ دینے والی چنگاڑ آئے گی، یعنی قیامت قائم ہوگی، تو اس کی کیفیت کا کیا عالم ہوگا؟ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، اس وقت ہر آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ اس وقت ہر شخص کو اپنی جان کی پڑی ہوگی، اس کو صرف ایک ہی فکر ہوگی کہ میرا کیا ہوگا۔ اس ایک فکر نے اسے تمام فکروں سے بے فکر کر دیا ہوگا، صرف ایک ہی بات سوچ رہا ہوگا کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ رب کے جس بندے کو بھی وہ دن یاد ہے کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور کیفیت یہ ہوگی، وہ دنیا میں اپنی زندگی کے جتنے بھی لمحات ہیں، وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے جاتے سوکتے ہر وقت اپنے رب کریم کے خوف میں مبتلا رہتا ہے، اسی کو یاد کرتا رہتا ہے۔ وہ اپنے رب کے سوا زندگی بسر کرنا ہی نہیں چاہتا۔